أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. چنانچہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. اس کا بس ایسے لوگوں پر نہیں چلتا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اس کا بس تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی تھی جس میں قرآن کریم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر ہر چیز کو ہم نے بیان کیا ہے. تمام معاملات کی جو کلیات ہو سکتی ہیں ان سب کی سب کو ہم نے اس میں جمع کر دیا ہے. تبیان لکل شیء کہ ہر چیز کو یہ واضح کر کے بیان کرنے والا ہے, کھول کر لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو رکھ دینے والی کتاب ہے یہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے گا, اس کو پڑھے گا, تو اس وقت انسان کے اوپر شیطان کی طرف سے ہر طرف سے حملے ہوتے ہیں اور شیطان ایسے وسوسے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان تلاوت قرآن سے یا فہم قرآن سے محروم ہو جاتا ہے. کبھی قرآن کریم کو ہاتھ میں لیا اور ایسے خیالات ذہن میں ڈالے, ایسے کام یاد دلائے کہ جن کاموں کی وجہ سے آدمی نے تلاوت قرآن کو چھوڑا اور اپنے ان کاموں میں مصروف ہو گیا. جب قرآن کریم کے ترجمے کو یا اس کی تفسیر اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی تو ایسے خلجان اور ایسے وسوسے ذہن میں ڈالے کہ بجائے اس کے کہ قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرے بلکہ اس سے دوری کا سبب بننے لگا. اس لیے ایک ادب یہ بیان کیا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب آپ قرآن کریم کو پڑھنے لگو, جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگو, تو اس میں کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے, پناہ حاصل کرنا ہے کہ شیطان مردود کے شر سے انسان محفوظ ہو جائے. تو اذا قرأت القرآن, جب قرآن پڑھنے لگو تو سب سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کہنا جمہور مفسرین اور فقہا کے نزدیک سنت ہے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے. امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے, بلکہ نماز کے تعلق سے امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھنا یہ سنت ہے, مسنون عمل ہے. اور دوسرے ائمہ فرماتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر رکعت میں پڑھنا, ہر رکعت کے شروع میں. تو ہم حنفی المسلک ہیں, اس لیے پہلی رکعت کے شروع میں ہی
جب قرات شروع کی جائے تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر قرآن کریم کو پڑھتے پڑھتے دنیاوی کوئی بات کسی سے کی یا فون اٹینڈ کیا یا اس کے علاوہ کوئی اور دنیاوی کام کیا، چاہے وہ چند منٹوں کا ہی ہو، اس کے بعد جب دوبارہ قرات شروع کی جائے گی تو تب بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ ایک ادب بتایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ بسم اللہ سورت کے شروع میں پڑھی جائے گی، یا یہ ہے کہ اگر سورت کے علاوہ بھی آپ نے قرات شروع کی ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ، اس کے بعد بسم اللہ، اور اس کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، شیطان کا بس اور شیطان کی چال اس آدمی کے اوپر چلتی ہے، اس آدمی کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے کہ جس آدمی کا ایمان کمزور ہو، جس انسان کا ایمان مضبوط ہے، اللہ کی ذات کے اوپر اس کا توکل اور بھروسہ ہے، تو اس کا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کی چال سے انسان کا کوئی بال بھی کا نہیں ہو سکتا، ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے اور اللہ پر یقین اور بھروسہ ہونے کی وجہ سے۔ انہ لیس لہ سلطان، اس شیطان کا زور اور بس نہیں چل سکتا، علی الذین آمنوا، ایسے لوگوں پر کہ جو ایمان والے ہیں۔ ایمان سے مراد اس لیے کہ ایمان کے تعلق سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک روایت بیان کی کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ جب ایمان کا مذاکرہ ہوگا، جب ایمان کی بات کو بار بار کہا جائے گا کہ اذا تکرر تقرر، جب کسی بات کو بار بار کہا جاتا ہے تو وہ بات انسان کے دل میں اتر جاتی ہے، بار بار اس کا تذکرہ آدمی سنتا ہے، کرتا ہے، بولتا ہے، تو وہ انسان کے دل کے اندر بات اتر جاتی ہے۔ تو ایمان کی جب مجلسوں میں آدمی بیٹھتا ہے، کسی جلسے میں شرکت کی، قرآن کریم کی کہیں تفسیر سنی، کسی دینی حلقے اور مجلس میں آدمی بیٹھا، تو ایسی کیفیات آتی ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے بھی دین کی فکر کرنی چاہیے، مجھے بھی نماز پڑھنی چاہیے، مجھے بھی خیر کے کام کرنے چاہیے۔ اور یہ عام انسان نہیں، صحابہ کرام کا بھی یہی حال۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی ایسی بات ہے جس سے آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہوا، یہ فکر ہوئی؟ تو کہا جب ہم آپ کی مجلسوں میں ہوتے ہیں تو ہمارا اور ہی ذہن ہوتا ہے، اور ہی قسم کے خیالات ہوتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، صرف دین کی طرف، روحانیت کی طرف چلیں، اللہ کی طرف چلیں۔ اور جب یہاں سے اٹھتے ہیں اپنے بیوی بچوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں اور قسم کے خیالات آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تبدیلی ہے یہی تو نفاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ نفاق نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ کی وہی کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے، اگر وہی کیفیت آپ کے گھروں میں ہوگی تو فرشتے راستے میں چلتے ہوئے تمہیں سلام اور مصافحہ کریں گے، ملاقات کریں گے۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ اچھی محفلوں میں، اچھی صحبتوں میں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ایمان میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ غلط سوسائٹی میں، غلط ماحول میں، غلط لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ایمان کی سطح جو ہے یہ گھٹتی رہے گی، ایمان نیچے چلا جائے گا۔ اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں، جو نورانی مخلوق ہے، اس کا ایمان ایک ہی سطح پر ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ حالات کو دیکھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہونے والی ساری چیزوں کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں،
لہٰذا ان کے ایمان میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ جو انبیاء ہیں ان کا ایمان ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے، ان کا ایمان گھٹتا نہیں ہے۔ انبیاء مشاہدہ کرتے ہیں اللہ کی قدرت کا، اور اللہ کی جو وحی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے اس کا مشاہدہ کر کے دن بدن، لمحہ بلمحہ ان کا ایمان بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور جو عام لوگ ہیں، میں اور آپ، ہمارا ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے کبھی گھٹ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا انہ لیس لہ سلطان، کہ شیطان کا بس نہیں چلتا ہے علی الذین آمنوا، ایسے لوگوں پر جو حقیقت میں ایمان والے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو ہر معاملے میں اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین، شیطان کا بس ان لوگوں کے اوپر چلتا ہے، شیطان کی چالیں ان لوگوں کے اوپر کام کر جاتی ہیں کہ یتولونہ، جو شیطان کو اپنا دوست بنا دیتے ہیں، جو شیطان چاہتا ہے وہی وہ کرنے لگتے ہیں، شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں، وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں، شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کی پھر چالیں چل جاتی ہیں۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ جو اللہ کے ساتھ اور چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو دو چیزیں بتائیں کہ جو لوگ شیطان کی چالوں سے، اس کے وسوسوں سے محفوظ ہوں گے، ان کے اندر دو صفت ہونی چاہیے۔ ایک صفت یہ ہے کہ ان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ ان کا اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور جو لوگ شیطان کے وسوسے میں، اس کے پھسلانے میں، اس کے جال کے اندر پھنس جائیں گے، قید ہو جائیں گے، ان کے اندر دو عادتیں ہوں گی۔ پہلی عادت یہ ہے کہ وہ شیطان کو اپنا دوست بنا لیں گے، جو شیطان چاہتا ہے وہی وہ بھی اپنے نفس میں چاہیں گے۔ اور دوسری یہ چیز بتائی کہ وہ شرک میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی وہ شیطان کے وسوسے میں اور اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔